اسرا جب 2-4 دن کے لیے اپنی ماں کے گھر رکتی ہے تو ہی اسرا کے گھر والوں پہ سارے راز کھل جاتے ہیں۔ اسرا جو کہ سلطان سے اتنا ڈرتی ہے کہ گھر کی کوئی بھی بات ادھر ڈسکس ہی نہیں کرتی تھی، لیکن اب باتوں باتوں میں بے دھیانی میں اکثر وہ ایسی باتیں کر جاتی ہے جن سے گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سارا کیا دھرا سلطان کا ہی ہے۔ اس نے اسرا کے دل میں اتنا خوف بٹھا دیا ہے اور اس کو واقعی ہی کسی پاگل سٹیج پہ پہنچا دیا ہے۔ اسرا کی ماں رات کو اس کا سر اپنی گود میں رکھ کے اس کو سلانے کی کوشش کرتی ہے اور اس سے اس کے دل کا حال جاننے کی کوشش کرتی ہے۔ اسرا اپنی ماں سے یہی کہتی ہے کہ میرے اندر آخر خوبی ہی کیا ہے، نہ مجھے تیار ہونا آتا ہے، نہ ہی میری شکل خوبصورت ہے اور نہ ہی میں کوئی ذہین لڑکی ہوں۔ یہ تو سلطان کے لیے شاباش ہے کہ وہ اتنا پرفیکٹ انسان ہے، پھر بھی وہ میرے ساتھ گزارا کر رہا ہے اور اس نے ابھی تک مجھے چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کیا، ورنہ سلطان کی لائف میں تو مجھ سے بہت اچھی لڑکی ابھی بھی آ سکتی ہے۔ اسرا کو ڈی گریڈ کر کر کے سلطان نے اس کے دماغ میں یہی بات ڈال دی ہے کہ وہ تو کچھ ہے ہی نہیں، حالانکہ جیسی بھی ہے اسرا سلطان کے مقابلے میں بہت امیر، خوبصورت اور ذہین ہے۔ انفیکٹ سلطان کو اسرا جیسی لڑکی کبھی نہیں مل سکتی تھی، ورنہ اتنا خود پرست انسان کبھی بھی اسرا کی محبت کی وجہ سے اس سے شادی نہ کرتا، بلکہ اپنا ہی مفاد دیکھ کے اس نے اسرا سے شادی کی تھی۔ حالانکہ اتنی خوبصورت، اسٹائلش اور امیر ترین فرینڈ دیکھ کے سلطان نے خود ہی اس کو ٹریپ کیا تھا اور ایٹ دی اینڈ اس کو یہ شو کروا دیا کہ تم میرے پیچھے آئی تھی اور تم نے ہی مجھے شادی کے لیے کہا تھا، اسی لیے ترس کھا کے میں نے تم سے شادی کر لی، ورنہ مجھے تو تم میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں تھا ڈے ون سے ہی۔ اسرا کی بھابھی اپنی ساس سے کہتی ہے کہ آپ کو سلطان کے گھر والوں سے بات کرنی چاہیے، انہوں نے آپ کی اسرا کو اس حالت میں پہنچا دیا ہے، آپ کو تھوڑی سی تو سختی سے بات کرنی چاہیے ان کے گھر والوں سے۔ اسرا کی ماں کہہ دیتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ اسرا اور سلطان کے بیچ میں حالات کچھ بگڑ جائیں، اچھا ہنستا بستا گھر ہے، ایسے ہی رہنے دو۔ اسرا کی بھابھی کہتی ہیں آپ کو حالات بگڑ جانے کا ڈر ہے، اور مجھے تو لگتا ہے اسرا کی پوری زندگی ہی بگاڑ کے رکھ دی ہے اس سلطان نے۔ میں اسرا سے جتنی باتیں کرتی ہوں میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا ہے کہ سلطان اس کو بہت ڈرا دھمکا کے رکھتا ہے۔ اسرا کے دل میں سلطان کا اتنا خوف بیٹھا ہوا ہے کہ وہ رات کو بھی جاگ کے سلطان کا ہی ڈر کے نام لے رہی تھی۔ ادھر سلطان اسرا کی ماں کو خود ہی کال کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں نے بہت اچھی سائیکائٹرسٹ دیکھی ہے جو کہ اسرا کا علاج کر دے گی، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اسرا کو وہاں لے جائیں۔ لیکن سرور بھائی کو کچھ اسرا سے باتیں کر کے اور پھر کچھ اپنی بیوی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا کیا دھرا سلطان کا ہی ہے، تو وہ سلطان کی ریکمینڈ کی ہوئی سائیکائٹرسٹ کے پاس لے جانے بالکل نہیں دیتے اسرا کو، اور خود ہی شہر کی سب سے بیسٹ سائیکائٹرسٹ کے پاس اسرا کو لے کے جاتے ہیں۔ یہ سائیکائٹرسٹ اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ وہ اسرا کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتی کہ وہ کسی دماغی مرض میں مبتلا ہونے والی ہے، اور بڑے ہی پیار سے اسرا سے اس کے گھر کے حالات اور اس سے باتیں پوچھتی ہیں۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ اسرا کے گھر والوں کو یہی بتاتی ہیں کہ اسرا کی دماغی حالت تو بالکل درست ہے، لیکن جتنی باتیں میں نے اس سے کی مجھے اس سے باتیں کر کے پتہ چلا کہ اسرا بہت بڑے دماغی مریض کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، یعنی اس کے ہسبینڈ کی دماغی حالت بالکل درست نہیں، اور کسی سائیکالوجسٹ کو دکھانے کی ان کو بہت شدید ضرورت ہے۔ آپ اپنی بیٹی کو جتنی جلدی اس بندے سے دور کر لیں اسی میں ہی آپ کی بیٹی کا فائدہ ہوگا، ورنہ وہ انسان واقعی ہی اس کو دماغی مریضہ بنا دے گا۔ اب تو اسرا کا بھائی اور اس کی ماں بھی سمجھ جاتے ہیں، لیکن اسرا بضد ہوتی ہے کہ اس کو سلطان کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے۔ پر سرور بھائی ابھی اسرا کو یہ نہیں بتاتے کہ وہ سلطان کو دھمکائیں گے اسرا کو، لیکن وہ اپنے گھر ہی رک جانے کے لیے کہتے ہیں کچھ دنوں تک، اور دوسری طرف وہ سلطان کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ سلطان اور اس کا باپ تو انتہائی ڈھیٹ لوگ ہیں اور اپنی غلطی ماننے والے بالکل بھی نہیں۔ سلطان کہہ دیتا ہے کہ آپ کو اگر مجھ پہ کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ اپنی بہن کو اپنے پاس ہی رکھیے، مجھے نہیں سنبھالنے کا شوق آپ کی بہن کو۔
سرور بھائی بھی سلطان کو دھمکی دے کے آتے ہیں کہ وہ اب تمہارے گھر میں تو آنے والی بھی نہیں ہے، لیکن جو حالت تم نے اس کی ہے اس کا بدلہ تو میں تم سے ضرور لوں گا، اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد سلطان کی ماں کو تو کافی ڈر لگتا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ سرور بھائی بہت اونچی پہنچ رکھتے ہیں، وہ سلطان کو کہیں بھی پکڑوا سکتے ہیں۔ سلطان کو بھی ڈر تو بہت لگتا ہے، لیکن وہ سوچ لیتا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میری طرف سے کوئی بھی ایسا گواہ نہیں ہے جو بتا سکے کہ میں نے اسرا پہ کوئی ظلم کیا ہے۔ ادھر اسرا کی حالت تو آہستہ آہستہ سنبھلتی جاتی ہے، اور وہ سلطان کی اصلیت جان بھی جاتی ہے۔ پھر وہ جاتی ہے، مشعل سے معافی مانگتی ہے اور اس سے دوبارہ دوستی بھی کر لیتی ہے۔ سلطان بھی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ ٹائم گزارتا ہے، پر پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اسرا جیسی اور کوئی نہیں۔ سلطان نہیں جانتا کہ اس کو آہستہ آہستہ اسرا کی عادت ہو گئی تھی اور اسرا سے محبت ہو گئی تھی۔ یہ تو اسرا اس کے پیچھے پیچھے پھرتی تھی تو اس کو کبھی اس محبت کا احساس ہی نہیں ہوا، لیکن اب اس کے پاس اسرا سے کانٹیکٹ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں بچتا، کیونکہ سرور بھائی اسرا کو موبائل یوز کرنے سے بالکل روک دیتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان پہ اصل بم بلاسٹ تو تب ہوگا جب اس کے گھر میں خلا کا نوٹس بھیج دیا جائے گا۔ سلطان خود کو غلط پروف کرنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اس نے بہت آگے تک تو چالیں سوچ لیں، لیکن وہ اسرا سے دور رہنا بھی کبھی نہیں چاہتا تھا، نہ ہی اسرا کو چھوڑنا چاہتا تھا۔ اب سلطان کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ اسرا سے کیسے بات کرے اور کیسے جا کے اسرا سے معافی مانگے اپنے رویے کی۔ وہ سرور بھائی کے پاس بھی جائے گا اور ان سے معافی بھی مانگے گا، لیکن سرور بھائی اب سلطان کو دوسرا چانس کبھی بھی نہیں دیں گے، اور سلطان سے یہی کہیں گے کہ میری اکلوتی بہن نے جتنا امتحان دینا تھا تمہاری ساتھ شادی میں وہ اس نے دے دیا، اب اس کی زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، اور اس کا فیوچر بھی میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے۔ تمہارے ساتھ واپس بھیج کے میں اس کی زندگی تباہ نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری طرف پریزے اور نوفل بھی سلطان کے پاس پہنچ جائیں گے اور سلطان کو اس کی غلطیوں کا احساس دلائیں گے۔ سلطان جس کا پہلے ہی دل ٹوٹا ہوا ہے وہ پریزے سے بھی معافی مانگ لے گا، اور ان سب لڑکیوں سے معافی مانگ لے گا جن کے ساتھ اس نے زندگی میں برا کیا، جن کی زندگی سلطان کی چھوٹی سی نفرت کی وجہ سے تباہ ہو کے رہ گئی۔ اسرا اسرار کے ساتھ شادی کر کے خوشی خوشی زندگی گزارے گی، اور پریزے کی بھی نوفل سر کے ساتھ شادی ہو جائے گی۔ سلطان کے لیے ساری زندگی اکیلے تڑپنا ہی لکھا ہوگا، کیونکہ اس کو اسرا جیسی لڑکی تو دوبارہ کبھی نہیں ملے گی، جو اتنی حسین امیر ہونے کے باوجود بھی سلطان کی محبت میں گرفتار تھی اور اس کے گھر میں نوکروں کی طرح سارا دن کام کرتی رہتی تھی۔ سلطان کی یہ اینڈنگ آپ کو پسند آئی یا نہیں، یہ کمنٹس میں لازمی بتائیے گا، اور مزید ڈرامہ ریویوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔